بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے آج جیل میں مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت نے 7 روز میں کمیشن بنانا تھا جو آج تک نہیں بنا۔ حکومت نے ابھی تک 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا۔ بانی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو، کہا بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات جاری رہیں اور معاملات آگے بڑھیں، لیکن برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اعلان نہیں ہوا۔ کمیشن بننا ہے تو ارکان سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز سے ہونے چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں ہمیں کسی بیرون ملک کی مدد کا انتظار نہیں، ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد شروع کریں گے۔ دوٹو کو آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ آج خان صاحب نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ ہم نے کب کہا جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا؟ عجیب بات ہے، پی ٹی آئی صرف 5 دن انتظار نہیں کر سکی۔ ترجمان مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا اپوزیشن نے اپنے تحریری مطالبات دینے میں 42 روز لگائے ہیں، اپیل ہے ابھی مت جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ پی ٹی آئی والے اپنے بانی سے ہٹ کر رائے بنا سکتے ہیں تو اب بھی سوچ لیں۔ ہم نے بڑے صبر و تحمل سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ہمارے مطابق 28 جنوری کو 7 دن مکمل ہوں گے۔ سیاست میں مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ بانی نے اگر فیصلہ کیا ہے تو اسے دوبارہ دیکھ لیں۔ ہمارا کوئی لیڈر ایسا کرتا تو یہ تکہ بوٹی کر دیتے۔ آج جوڈیشل کمیشنز کا ہم اعلان نہیں کرتے، جو کہ اس وقت تک نہیں ہوا، ابھی سے مذاکرات کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں۔ صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنی پارٹی کے بانی کی رائے سے ہٹ کے اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں تو ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ سیاست میں جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو۔ مجھے کوئی لفظ مل نہیں رہے سوائے اس شعر کے کہ ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور جانے کی بھی جلدی ہے بہت۔ یہ مذاق تھا، میں نے قوم کو پہلے ہی بتا دیا تھا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا دعویٰ، کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کی ضمانتی پی ٹی آئی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کا ہدف ایک تھا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکلنے کے اندازے کے ساتھ پی ٹی آئی پلے کارڈز کے ڈرامے کے ساتھ پھرتی رہے گی اور حکومت چلتی رہے گی۔ نہ دھرنا ہوگا، نہ مرنا ہوگا اور نہ احتجاج ہوگا۔ آخر میں پی ٹی آئی کے یہ لوگ ملک کا نام بدنام کرنے کے لیے بیرون ملک کچھ خط لکھ دیں گے تاکہ خانہ پوری ہو جائے۔ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات سے انکار کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے خود ہی اعتراف جرم کیا ہے کہ ہمارے لوگ گمراہ ہوئے، جنہیں سزائیں ہوئیں انہوں نے اعتراف جرم کیا۔ یہ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ ہماری پوری لیڈرشپ کو قید کیا گیا مگر ہم نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات خاتمہ کیے۔ یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، اور کنفیشنز کے بعد کہ ہم نے اس دن کیا ہے، کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے۔ قومی اسمبلی نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ نئی ترامیم کے بعد جھوٹی خبر پر 3 سال قید اور 20 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ قومی اسمبلی سے پہلے قائمہ کمیٹی نے ترمیمی بل کی منظوری دی تھی۔
صحافیوں کی جانب سے شدید احتجاج، پریس گیلری سے واک آؤٹ بھی کیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پی کیٹ ترمیم بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے بل اسمبلی میں پیش کیا، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ نئی ترمیم کے بعد سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بھی خبردار ہو جائیں۔ جھوٹی خبر پر 3 سال قید اور 20 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں کی جانب سے پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا گیا۔ حکومت کی کسی بھی اتحادی جماعت نے بل کی مخالفت نہیں کی۔ اپوزیشن کا بل پیش ہونے سے پہلے ہی اجلاس سے واک آؤٹ۔ ادھر صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیمی بل کو مسترد کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے پیکا ایکٹ میں ترمیم صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر کی گئی۔ حکومت کی جانب سے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ اب تک شیئر نہیں کیا گیا۔ حکومت کو اسٹیک ہولڈر کی مشاورت کے بغیر پیکا ایکٹ ترمیمی بل پاس نہیں کرنا چاہیے۔ کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی ای ایس، سی پی این ای اور پی پی اے پر مشتمل ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر صحافت کے نام پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل صحافی نفرت پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کی کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو انتہا پسندانہ نقطہ نظر کہیں بیان نہیں ہو سکتا، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں قواعد وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ سوشل میڈیا سے لاکھوں کمانے والے ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پارلیمنٹ پریس گیلری میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ترمیمی بل سے ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ ملے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ پاکستان کی شہریوں کے حقوق کا ملک میں تحفظ نہیں ہو رہا اور اس بل کی منظوری سے عوامی آزادیوں میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری فریم ورک کا اجرا 10 سال پر محیط۔ شراکت داری فریم ورک کے تحت $20 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں عالمی بینک نے ہائیڈل توانائی اداروں میں اصلاحات سمیت کئی شعبوں میں تعاون کیا۔ جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھیں۔ 10 سالہ شراکت داری فریم ورک میں 6 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ فریم ورک میں معیاری تعلیم، بچوں کی غذائیت اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبے شامل ہیں۔ کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دوسرے شعبوں کو میسر ہوں گے۔ It's a great day in Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. The World Bank has faith in Pakistan's system, which is attaining vibrancy, which has become functional and operational, undertaking deep-rooted structural changes which were long overdue. پاکستان کے ڈیفالٹ کا خواب دیکھنے والا ملک دشمن ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کو معاشی استحکام اور ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ دو ممالک کے تعاون سے پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تلصیلات زر میں ریکارڈ اضافہ حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال۔ شہباز شریف نے مزید کہا حکومت اظہار رائے کی مکمل آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، چیئرمین پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن میاں عامر محمود، میر ابراہیم، ناز آفرین سہگل، سلطان لاکھانی، سلمان اقبال، شکیل مسعود، ندیم ملک اور قاسم خان شریک تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، توانائی، فضائی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ پی ٹی آئی کا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، ملاقات طے پا گئی۔ پی ٹی آئی وفد پیر یا منگل کو مولانا سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا پیغام مولانا تک پہنچایا جائے گا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت پنجاب بیت المال کا امید نو پروگرام کا آغاز۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی زیر نگرانی پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح۔
اسلام آباد میں ایپسیپ کے زیر اہتمام 5ویں سالانہ ریکٹرز کانفرنس کا دوسرا روز سپیریئر یونیورسٹی کی طرف سے تیار کردہ کریکٹر ماسٹر فریم ورک کے رہنما اصولوں کا خاکہ پیش کیا گیا۔ کردار سازی کے اقدامات کو تعلیمی ڈھانچے میں ضم کرنے، طلباء میں قیادت اور اخلاقی مہارت کو فروغ دینے جیسے رہنما اصولوں کو نصاب کا حصہ بنانے کی ترغیب دی گئی۔ اسلام آباد سے توصیف عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ ایپسیپ کے زیر اہتمام 5ویں سالانہ ریکٹرز کانفرنس دوسرے دن کا آغاز ایپسیپ فیڈرل چیپٹر کے صدر ڈاکٹر عبدالباسط کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا، جس کے بعد ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کانفرنس کے شرکاء سے کلیدی خطاب کیا۔ اختتامی سیشن سے یو ایس ایمبیسی کے چارج ڈی افیئرز نتائلیہ اے بیکر، جرمن ڈپٹی ہیڈ آف مشن ارنے کشوپ، چیک ریپبلک کے پاکستان میں تعینات سفیر لدسیلو سیٹھونوبل، کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد، وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، برمنگھم یونیورسٹی کے سینٹر فار کریکٹر اینڈ ورچوز کے ریسرچ فیلوز الزبتھ کلیفورڈ اور ایکسفورڈ یونیورسٹی کے پروجیکٹ آف کریکٹر کے ڈائریکٹر ایڈورڈ بروکس نے خطاب کیا۔ کانفرنس کے اختتامی روز کے دوسرے سیشن میں یونیورسٹی کے نصاب میں کردار کی تعلیم کی عملی انضمام کے موضوع پر پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پینل ڈسکشن کے موڈریٹر چودھری عبدالخالق، سینٹر فار کنٹمپرری اسلامک سائنسز کے ڈائریکٹر سید علی محسن نقوی تھے۔ پینل میں معروف تعلیمی رہنما شامل تھے، جن میں وائس چانسلر آئی ٹی یو ڈاکٹر عدنان نور میاں، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ، ریکٹر فاسٹ نیشنل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آفتاب معروف، وائس چانسلر فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا شامل تھے۔ پینلسٹ کے شرکاء نے اخلاقی تعلیم کو تعلیمی پروگراموں میں شامل کرنے کے لیے قابل عمل حکمت عملی کا اشتراک اور اس ویژن کے حصول میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا۔ I think us and this communication between us and the students that needs to improve, and you'll see drastic changes in that. Just remove your PSs in front of your doors and for a couple of months, not necessarily for the whole time. وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کانفرنس سے خطاب میں کہا، اخلاق اور اقدار سے آری تعلیم خود غرضی، لالچ اور تباہی کے راہ ہموار کرتی ہے۔ کریکٹر ماسٹری کے لیے نچلی سطح تک جا کر بات کرنی ہوگی۔ علم کی پہچان یہ کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہو اس کو اتنی ہی اس کی کمی کا احساس بھی ہو، اور شاید عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ امتحان کے وقت سب سے آگے اور انعام کے وقت سب سے پیچھے ہو۔ چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد نے ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی کاوش کی تعریف کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کردار سازی کے لیے یونیورسٹیوں کے ریکٹرز سے بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ یہ نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ I'm thankful to Dr. Saab, Chaudhary Saab, that he was able to bring them together, to unite them to as a one kind of fraternity, so that they should work together complementing each other. So this is very important in Pakistan. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروجیکٹ فار کریکٹر کے ڈائریکٹر ایڈورڈ بروکس اور یونیورسٹی آف برمنگھم کے سینٹر فار کریکٹر اینڈ ورچوز کے ریسرچر فیلو الزبتھ کلیفورڈ نے اپنی جامعات میں پیش کردہ کریکٹر ماسٹری فریم ورک کا ڈیزائن تقریب کے شرکاء کے سامنے پیش کیا۔ The trust of society that scientists receive is also a good indicator of what society expects and what is the responsibility of scientists. It is to try to find kind of a truth in the matter they are researching. سپیریئر یونیورسٹی کے ریکٹر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا، ہم نے کریکٹر فریم ورک کو نافذ کرنے کے لیے 7 حکمت عملیوں کا استعمال کیا۔ اگر ہم کل کے ذمہ دار شہریوں اور رہنماؤں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کردار کو پہلی ترجیح دینی ہوگی۔ Feedback from the faculty also reflects the similar gaps that students lack serious attitude and they lack respect, they are not disciplined, and the feedback from students also highlights that their faculty use favoritism. صدر ایپسیپ فیڈرل چیپٹر ڈاکٹر باسط نے کہا، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی کا کریکٹر ماسٹری پر تیار کردہ فریم ورک جامعات کو روڈ میں فراہم کرے گا تاکہ وہ کردار سازی کو اپنے نصاب کا حصہ بنا سکے۔ ڈاکٹر سمیرہ ان کی ٹیم نے بہت زبردست ریسرچ کر کے ایک سپیریئر فریم ورک جو تیار کیا ہے، آج وہ شیئر کیا گیا، اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5th ریکٹرز کانفرنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جتنے ریکٹرز اور وائس چانسلرز یہاں پہ آئے تھے انہوں نے اس بات سے ایگری کیا ہے کہ واپس جا کے انہوں نے اپنی یونیورسٹیز میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے کہا کہ سب سے ہم نے کردار سازی کرنا ہے، ہم نے صرف روبوٹ پیدا نہیں کرنے۔ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کا کردار ہے،
اور ان کو بہترین انسان بنانا ہے اور ان کو ایک معاشرے کا بہت ہی اچھا فرد بنانا ہے، تو صرف ہم نے روبوٹ نہیں بنانے۔ چیئرمین ایف چودھری عبدالرحمان نے کہا اس کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر فیڈ بیک ملا ہے کہ ہمیں اپنے طلباء کو ذمہ دار شہری بنانا ہوگا۔ کانفرنس کے اختتام پر شرکاء میں اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین حسنین قیوم، جمیل کیانی اور ساتھی رپورٹر آمنہ جنجوا کے ساتھ توصیف عباسی، نیوز اسلام آباد۔ ایسوسی ایشنز آف پرائیویٹ سیکٹرز یونیورسٹیز کے زیر اہتمام وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ 5ویں سالانہ ریکٹرز کانفرنس اختتام پذیر۔ 130 پاکستانی جبکہ 40 بین الاقوامی جامعات کے ریکٹرز اور نمائندگان نے شرکت کی۔ دیکھیے آمنہ جنجوا کی یہ رپورٹ۔ 2 روزہ 5ویں سالانہ ریکٹر کانفرنس کا اختتام۔ کانفرنس میں کریکٹر ماسٹری پر پینل ڈسکشن کے علاوہ بین الاقوامی یونیورسٹیز، آکسفورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف برمنگھم کے کریکٹر ماسٹری ڈیزائن بھی شرکاء کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس تاریخی کانفرنس کے بارے میں شرکاء مزید کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ بڑا ایک اہم ٹاپک تھا جس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی یا انڈیویجول کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ایک اسٹرانگ کریکٹر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف چیزوں کی پرپوزل آئے، اسٹڈیز ہوئی، کچھ اور چیزیں سامنے آئیں، انٹرنیشنل سپیکرز بھی تھے۔ میرا خیال ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے ہاں اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ہر لیول پہ ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس پہ سافٹ اسکلس کے لیے محنت کرنا ہوگی، ان کو رسپانسبل بنانا ہوگا، ان کو ریزیلینٹ بنانا ہوگا، ان کو ہارڈ ورکنگ بنانا ہوگا، ان کو شارٹ کٹ سے دور لے کے جانا ہوگا، اور ان اسٹوڈنٹس کو ہمیں خود لیڈ کرنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس رانگ نمبر کے پیچھے بڑی آسانی سے لگ جاتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو آگے آنا پڑے گا اور فیکلٹی کو آگے آنا پڑے گا۔ کہ ڈاکٹر سمیرا ان کی ٹیم نے بہت زبردست ریسرچ کر کے ایک سپیریئر فریم ورک جو تیار کیا ہے، آج وہ شیئر کیا گیا، اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5th ریکٹرز کانفرنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جتنے ریکٹرز اور وائس چانسلرز یہاں پہ آئے تھے انہوں نے اس بات سے ایگری کیا ہے کہ واپس جا کے انہوں نے اپنی یونیورسٹیز میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ We have to find the proper way to improve our educational program by including such kind of character education in order to have the prosperous future for humankind. انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس اور نیشنل ڈیلیگیٹس آ کے ملے ہیں۔ کیریکٹر کے حوالے سے خاص کر یونیورسٹی لیول میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو ان کی مینٹورنگ کریں اور ان کو کیریکٹر کے حوالے سے بتا دیں، اور جو ایتھیکل کنسرنز ہیں یا چیلنجز ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں۔ I had a very good experience here because I see here a position and a good area for networking with universities because Mustafa Science and Technology Foundation offers a number of programs to universities that focus in Islamic countries. They are STEP, Science and Technology Exchange Program, Young Scientist Fellowship Program, and importantly Mustafa Prize, who focuses on the prominent scientists in Islamic countries. ریکٹرز کانفرنس میں ماہرین تعلیم نے ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرا رحمان کے کریکٹر ماسٹری فریم ورک کی نہ صرف تعریف کی بلکہ اسے نصاب تعلیم کا حصہ بنانے کی سفارش بھی کر دی۔ کیمرامین حسنین قیوم کے ساتھ آمنہ جنجوا، نیوز اسلام آباد۔